السلام علیکم جی، فیاض رحمے آپ سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی کارروائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج 3 درخواستیں کراچی سٹی کورٹ میں لگی ہوئی تھی۔ ظہیر کی ملاقات کی درخواست اور 164 کے بیان کی درخواست اور اس کے بعد میڈیکل کی درخواست اور اس کے بعد ضمانت کی درخواست۔ تو بیسیکلی آج بہت سارے لوگوں کا سوال تھا کہ مایوسی ہوئی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، ڈیٹ پہ ڈیٹ پڑتی جا رہی ہے۔ تو اس میں مختصر یہی کہوں گا کہ بیسیکلی عدالت نے 4 یہ درخواستیں جو ہیں وہ کمبائن کی ہوئی ہیں، اکٹھی کی ہوئی ہیں، اور ان چاروں کا ایک ساتھ ہی فیصلہ ہونا ہے۔ اگر آج بیل کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو ظہیر کی ملاقات کی اور 164 کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو مختصر بات یہی ہے کہ تمام تر ایویڈنس ظہیر کے خلاف موجود ہیں، چلان جو ہے وہ موجود ہے، چلان میں 375 وہ تمام تر دفعات موجود ہیں جو کہ نان بیلیبل ہیں۔ اور ضمانت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ عدالت نے ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ دیکھنی ہوتی ہے، ڈیپر اپریسیشن الاؤڈ نہیں ہوتی۔ مطلب کہ ضمانت کی سٹیج پر عدالت نے موٹی موٹی بات دیکھنی ہوتی ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ملزم کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے جرم کے ساتھ، اور سیکنڈلی یہ دیکھنا ہے کہ مدعی مقدمہ نے کوئی غلط ایف آئی آر تو نہیں کرائی۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ عدالت میں ثابت ہو چکی ہیں کہ مدعی مقدمہ کی ایف آئی آر صحیح ہے اور ملزم کے خلاف سفیشینٹ مٹیریل جو اویلیبل آن ریکارڈ ہے وچ کنیکٹ دا اکیوزڈ ود دی اوفینس۔ تو ایسی صورت میں چلان اس کے اگینسٹ فائل ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں ملزم جو ہے وہ کسی قیمت پر بھی ضمانت کا حقدار نہیں ہے، اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ جو ملزمان موجود تھے، اصغر اور نکاح خوان کی ضمانت منسوخ ہو چکی ہے، تو ان کی بھی منسوخ ہوگی۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ یہ عدالت میں ورد کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے وکیل عدالت میں جلدی پیش ہی نہیں ہوئے اور جان بوجھ کر ٹرائل کو عدالت میں جو دلائل تھے ان کو ڈیلے کیا گیا تاکہ 12 بجے تک 12:30 بجے تک کورٹ ٹائم تھا وہ پورا ہو جائے اور ہمیں مزید 2 دن کا ٹائم مل جائے۔ تو مختصر بات یہی ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، آخر کار تو جو کیا ہے وہ سامنے آنا ہی آنا ہے اور اس کی سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ لیکن منڈے تک اس کی ہیئرنگ ہے، اس میں بہت سارے لوگ مایوس ہیں کہ جی کیوں ہو، لیکن اس میں میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کبھی کسی انسان کو فیک ہوپ نہیں دی، جو لیگلی چیزیں ہونی تھیں، اور اس مقدمے میں ہماری ساری پریویس ہسٹری آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ آج تک میں نے جو کہا ویسا ہوا، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بچی مائنر ہے، اور اگر یہ فیک میڈیکل حاصل انہوں نے کیا تو ہم میڈیکل کو چیلنج کریں گے۔ تو ڈیفینیٹلی ہم نے میڈیکل کو چیلنج کیا، بچی مائنر ڈکلیئر ہوئی۔ پھر میں نے کہا کہ جس بچی یہ یا پیرنٹس کے پاس جائے گی یا عدالت اسٹیٹ گارڈین اپوائنٹ کر کے اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھے گی، تو ویسا ہی ہوا۔ عدالت کی زیر انڈر سپرویژن آف دا کورٹ بچی جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں موجود ہے۔ تو مختصر بات یہی ہے کہ پھر ان کے اگینسٹ اوفینسز لگے، انہوں نے ساری ضمانتیں کروائیں، ٹرائل فیس کر رہے ہیں۔ تو اب اس مقدمے میں ہم نے بہت حد تک اچیو بھی کیا ہے، اور جو لوگ مایوس ہو رہے ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ مایوس نہ ہوں۔ ہمیں انہی عدالتوں سے، انہی پولیس سے، انہی اداروں سے انصاف ملنا ہے، اور یہ دیں گے، اور اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ جو چھوٹی موٹی ڈیٹیں ڈل رہی ہیں اس سے آپ لوگ مایوس نہ ہو۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اینڈ میں ظہیر جیل جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ تو وہ میں آپ لوگوں کو آج بھی بڑے باوثوق طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جیل میں جا رہا ہے، اس کے اگینسٹ سفیشینٹ مٹیریل اویلیبل ہے۔ اب آخری بات کر رہے تھے 164 کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے، کئی لوگ بڑے پریشان ہیں، جی اس نے بیان کے لیے اپلیکیشن دے دی، ملاقات کے لیے دے دی۔ تو ملاقات کی اپلیکیشن میں بتا چکا ہے ان کی ایکسیپٹ نہیں ہوگی، بیان کی اپلیکیشن ان کی ایکسیپٹ ہو سکتی ہے کیونکہ قانون میں دوبارہ 164 کرانے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن نئے حالات و واقعات سامنے آئیں تو پھر ہے۔ تو 164 سٹیٹمنٹ کا لیے پابندی اس لیے نہیں ہے کہ اب اگر اس میں نئے حالات و واقعات اگر سامنے آ جاتے ہیں، لیٹس سپوز بچی کہتی ہے میں نے کہ مجھے اغوا کیا گیا، دین تو یہ 164 سٹیٹمنٹ دوبارہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ وہی سٹیٹمنٹ دے دی ہے جو پہلے ہے تو اس کی قانون میں کوئی اہمیت، کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں یہ چیز ہے کہ آلریڈی وہ سٹیٹمنٹ اور آلریڈی وہ فیکٹس انڈر جو ہے وہ عدالت کے سامنے ڈسکس ہو چکے ہیں، اور کوئی نئے حالات و واقعات اس میں نہیں آئے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ اگر ظہیر کی طرف سے اپلیکیشن فائل کی جا رہی ہے تو یہ پروبیبلی یہ 164 کی بھی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوگی، کیونکہ وہ یہی کلیم کرنا چاہتا ہے کہ بچی میری فیور میں، تو وہ تو آلریڈی سٹیٹمنٹ دے چکی ہے۔ اگر اس سٹیٹمنٹ کو دیکھ کے عدالت نے دوبارہ ہی اس کے باوجود فائل کیا تو اسی لیے کہ بچی کا مائنر ہے اور اس کی کنسنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر حقائق آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور جو آج جس طریقے سے، جیسا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کے لائیو سیشن میں صبح ہی بتایا تھا کہ یہ میکسیمم بھی اس کو ڈیٹ ملی تو 1 اور 2 ڈیز کی ملے گی۔ تو یہ چھوٹی موٹی جو لنگر آن کرنے کے ڈیلنگ ٹیکسز، کیا پتہ ہے اس اگلی ڈیٹ پہ یہ اپنا کونسل چینج کر لیں،
اور نئے کونسل آ کے نئے وکیل صاحب آ کے کہہ دیں جناب مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے تو مزید 2 دن کی ڈیٹ مل جائے. تو یہ جوڈیشل پروسیڈنگ میں یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں فائدہ ہے، نقصان نہیں. چیزیں موسٹلی کلیئر ہو رہی ہیں اور ان کا کردار کھل کے عدالتوں کے سامنے آ رہا ہے. اور عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ کل کو عدالت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پراپر سنا نہیں گیا جی، ہمیں اپورچونٹی نہیں دی گئی. تو یہ سفیشینٹ ان کو اپورچونٹیز مل رہی ہیں، عدالت بھی اپنے آپ کو اچھی طریقے سے سیٹسفائڈ کر رہی ہے. اور اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا وہ دیر پا فیصلہ ہوگا اور جامع ہوگا. تو اس لیے ہمیں اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں، نہ ہی آپ لوگ مایوس ہوں. ایٹ دی اینڈ اس کی ضمانت خارج ہونی ہے اور اس نے جیل جانا ہے. تو کل میں نے ایک کمیونٹی پہ اسٹیٹس لگایا تھا کہ تمام تر ثبوت موجود ہیں، انشاءاللہ رات 9 بجے وہ تمام تر ایویڈنس اور اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا. اگر لائیو آؤں گا کوشش کروں گا، لائیو نہ آ سکا تو اس پہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا، وہ آپ ضرور دیکھیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.